گھر میں چھوٹا دیور تھا جو کہ سب کا لاڈلا تھا۔ اس کو مجھ سے بہت لگاؤ تھا اور میں بھی بچہ سمجھ کے اسے گلے لگا لیتی۔ وہ رات کو روزانہ میرے کمرے میں آ جاتا اور خوب باتیں کرتا۔ جب میرا شوہر رات کو گھر آ جاتا تو وہ اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک رات میرا شوہر دوسرے شہر کام سے گیا اور دیور کو بچہ سمجھ کر میں نے اپنے کمرے میں سلا لیا، اور جو میرے دیور نے کیا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے دیور نے میری شادی کو ابھی 2 دن ہی گزرے تھے جب میری ساس میرے سب سے چھوٹے دیور کو میرے کمرے میں لے آئیں۔ 15 سال کا سارم کچھ شرمایا سا میری ساس کے ساتھ کھڑا تھا۔ میری ساس مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگی، جب سے تمہاری اعظم سے منگنی ہوئی ہے تب سے یہ میرے پیچھے پڑا تھا کہ میری بھابھی سے دوستی کروا دو، لیکن اس جھٹ پٹ کی منگنی اور 2 ماہ میں شادی نے تو مجھے بوکھلا کے رکھ دیا تھا۔ اب بھی 2 دن سے اس نے میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے کہ بھابھی سے دوستی کروا دو۔ میری ساس نے ایک ہی سانس میں سارا قصہ مجھے سنا دیا تھا۔ سارم کافی شرمیلا سا لڑکا تھا، اب بھی میری ساس کے پیچھے چھپا ان کے دوپٹے کو اپنی انگلی میں لپیٹ رہا تھا اور چور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا، تم لڑکی ہو کر اتنے شرمیلے ہو، میں تمہاری بھابھی ہوں، بالکل بڑی بہن جیسی ہوں، تم جب چاہیں مجھ سے بات کر سکتے ہو۔ میری بات پر وہ اپنے منہ سے کچھ نہیں بولا، بس مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں سب سے بڑی بہو تھی، اعظم سے چھوٹی 2 بہنیں تھیں اور ان سے چھوٹا میرا دیور سارم تھا۔ اعظم بہت محبت کرنے والے اور خیال رکھنے والے شوہر تھے، سسرال والے بھی محبت کرنے والے تھے۔ پہلا قدم سارم کی طرف میں نے ہی بڑھایا تھا۔ وہ تو تھا 15 سال کا، لیکن ڈیل ڈول اور اونچے قد کی وجہ سے بڑا لگتا تھا۔ میں شام کو اس کے کمرے میں چلی جاتی اور اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی۔ بہت جلد وہ مجھ سے گھل مل گیا تھا، میرے کمرے میں بھی بلا تکلف آ جاتا تھا۔ ایک بار میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے فوراً سے چینل بدل دیا اور گھبرا سا گیا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر نہ جانے کیوں کچھ شک سا ہونے لگا۔ ایسا بھی وہ کیا دیکھ رہا تھا جو مجھے دیکھتے ہی بدل گیا، اور اب یوں گھبرا رہا ہے جیسے میں نے اس کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ میں نے اس سے پیار سے پوچھا کہ وہ ٹی وی پر دیکھ کیا رہا تھا۔ میرے سوال پر وہ تذبذب کا شکار ہو کر رہ گیا۔ نفی میں سر ہلانے لگا، کہنے لگا، کچھ بھی تو نہیں بھابھی، اس وقت ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے۔ میں نے کہا کہ جو تم دیکھ رہے تھے وہ لگاؤ۔ اس نے نظریں جھکائے وہ چینل لگا دیا جو وہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے وہ دیکھتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کام کر رہ گئی۔ میرا دل دھڑکنا ہی بھول گیا۔ میں نے غصے سے سارم کی طرف دیکھا۔ تم یہ دیکھتے ہو ٹی وی پر؟ بتاؤں گی رات کو میں تمہارے بھائی کو۔ وہ میرے غصے پر بد حواس ہو گیا۔ نفی میں سر ہلائے، کہنے لگا، بھائی سے کچھ مت کہیے گا۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھ کر تمہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ تمہیں اتنی خوفناک شکلیں دیکھتے ہو تم، کیسے نیند آتی ہے؟ وہ کوئی ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ میں تو دیکھ کر ہی ڈر گئی۔ اس نے مجھ سے فوراً سے معاذت کر لی، کہنے لگا، اب نہیں دیکھوں گا۔ مجھے اپنا سسرال آئیڈیل سسرال لگتا تھا۔ نندی بھی مجھ سے پیار سے رہتی تھی، میں خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ ساری خوشی عارضی ہے اور میں کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے جا رہی ہوں، جس کا تصور بھی ایک عورت کو کانپنے پر مجبور کر دے، اس کی زندگی میں ایسی اذیت بھر دے جسے سہنا ہی موت کے مترادف ہو۔ میرے میکے میں میں سب سے چھوٹی تھی، اس لیے مجھے کوئی خاص توجہ نہیں ملی تھی۔ بھائی بہن بڑے تھے، سب آپس میں مل کر باتیں کرتے، اور جب میں ان کے پاس جاتی تو کہتے کہ تم چھوٹی ہو، تمہارا ہم بڑوں میں کیا کام۔ میں بھی اکیلے پن کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے سارم کو دیکھ کر اپنی محرومی سی یاد آنے لگی۔ میں بڑے بہن بھائیوں کی توجہ سے محروم تھی، اس لیے مجھے لگا کہ وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہے، کیونکہ میری دونوں نندوں کی آپس میں بہت دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتی تھی، اس لیے میں نندوں سے زیادہ سارم پر توجہ دیتی تھی۔ اس کی پسند کا کھانا بنا دیتی، اس کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیتی تھی، اس کے ساتھ گیم بھی کھیل لیتی تھی، تاکہ جو محرومی میں نے سہی ہے وہ سارم کو نہ ملے۔ ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا تو اعظم کے آنے کا وقت تھا۔
میں نے ایک خوبصورت سا لباس پہنا اور اب میک اپ کر رہی تھی۔ جب سارم میرے کمرے میں آیا مجھے تیار ہوتے ہوئے غور سے دیکھنے لگا، پھر میرے میک اپ سے ایک مہرون کلر کی لپسٹک اٹھا کر مجھے پکڑائی اور کہنے لگا، بھابھی یہ لگائیں، مجھے یہ رنگ اچھا لگتا ہے۔ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ لپسٹک پکڑ لی اور اس چھوٹے سے بچے کا کیوں دل توڑتی، لیکن وہ تو مجھے دیکھ کر میری طرف مسکراتے ہوئے بڑا اور میرے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے بولا، اب بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ یہ کہہ کر وہ بے ساختہ میرے گلے لگ گیا۔ پہلے تو اس کی اس حرکت پر میں بری طرح سے گڑبڑا سی گئی تھی، میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً سے اسے خود سے پیچھے کیا، وہ پیچھے ہٹ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے اتنے غصے سے دیکھا کہ وہ کچھ گھبرا سا گیا۔ کہنے لگا، بھابھی آپ تو میری بڑی بہنوں جیسی ہیں، مجھے آپ اپنی بہنوں سے بھی زیادہ اچھی لگتی ہیں، لیکن شاید آپ کو میرا پیار کرنا برا سا لگ گیا ہے۔ آئی ایم ویری سوری۔ اس نے گردن جھکا کر شرمندگی سے کہا اور میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے خفت سی محسوس ہونے لگی، اپنی سوچ سطحی سی لگنے لگی۔ وہ مجھے بڑی بہن سمجھ کر میرے ساتھ گلے لگا تھا، اور میں کیا غلط سوچ بیٹھی تھی، کیسے بے حسی سے میں نے اسے خود سے دور کیا تھا۔ کیا سوچتا ہوگا وہ میرے بارے میں کہ میں کیسی بدلحاظ ہوں، پیار کا جواب بھی یوں دھتکار کر دیتی ہوں۔ نہ جانے کیوں لیکن میں خود میں شرمندگی محسوس کرنے لگی تھی، اس لیے اگلے روز سارم کے ساتھ پہلے جیسا ہی رویہ کر لیا۔ اب وہ پورا دن میرے ساتھ ہی گزارتا، میرے گلے میں بلا تکلف پیار سے باہیں ڈال دیتا، اپنا چہرہ میرے چہرے کے بہت قریب لے آتا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس کا یوں قریب آنا بے چین کر دیتا۔ مجھے لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، میرے اندر کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ یہ سب ٹھیک نہیں، لیکن قرآن کی ہر بات سچی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ میرے بیٹھا ایک شیطان مجھے یہ سمجھانے لگتا، وہ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھ سے پیار کرتا تھا، بڑی بہن سمجھتا تھا، مجھے بھی ایسا ہی سوچنا چاہیے۔ دیکھنے میں میں دبلی پتلی سی تھی، وہ میرے ساتھ کھڑا قد میں مجھ سے 2-3 انچ بڑا ہی لگتا تھا۔ جب وہ اسکول سے واپس آتا، میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی تھی، وہ اندر آتے ہی میرے ساتھ لگ جاتا۔ مجھے الجھن سی ہونے لگتی کہ میں گرمی میں روٹی بناتے ہوئے پسینے میں شرابور چولہے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں۔ سارم پیچھے رہا کرو مجھ سے، دیکھنے ہی رہے کہ میں روٹی بنا رہی ہوں۔ میں اسے ٹوکتی تو وہ پیچھے ہٹ جاتا، کہتا، آپ ہر وقت کیوں اتنے کام کرتی رہتی ہیں، کبھی تو کام سے چھٹی بھی لے لیا کریں۔ وہ بات بدل جاتا، میری یہ خواہش کہ میں گھر کے ہر فرد کے دل میں گھر کر جاؤں مجھے تلخ کلامی کرنے سے روکے رکھتا۔ اس لیے سارم کی ایسی حرکتوں پر ناراض ہونے کے بجائے میں اسے مسکرا کر کہتی، جب تمہاری بیگم آئے گی تو پھر میں چھٹی کروں گی اور وہی کام کرے گی۔ میری بات پر وہ مجھ سے کہتا کہ میری دلہن آپ اپنے جیسی لے کر آنا، مجھے بالکل آپ جیسی بیوی چاہیے کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا، ایک ایک قدم میری طرف بڑھاتے ہوئے۔ نہ جانے کس ویژن میں تھا کہ پہلی بار مجھے اس کی نظریں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہونے لگی۔ میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑنے لگی، میری کیفیت کچھ عجیب سی ہونے لگی اور میں اپنا دوپٹہ پھیلا کر لینے لگی۔ مجھے اس کی تعریف بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ میرے چہرے کے قریب لا کر میرے چہرے پر آئے پسینے کو اپنی ہتھیلی سے پونچھنے لگا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹ کر شلف کے ساتھ لگ گئی۔ پھر وہ بولا، میرا بس چلے آپ سے ایک بھی کام نہ کرواؤں، رانی بنا کر رکھوں، اتنی اچھی لگتی ہیں آپ مجھے۔ میری دھڑکنوں کا یہ عالم تھا کہ کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند بے قابو ہوئی ہوں۔ ایسی تعریف تو میری کبھی عاصم نے بھی نہیں کی تھی۔ ایک دم ہی وہ مجھ سے پیچھے ہٹ گیا، اس کے تاثرات بھی بدل گئے۔ کہنے لگا، آپ میری بہنوں سے بھی کچھ کام کروایا کریں، وہ نواب تھوڑی ہیں۔ مجھے برا لگتا ہے کہ میری بہن جیسی بھابھی کام کرتی ہیں اور دونوں بہنیں بیٹھی رہتی ہیں اور ٹی وی دیکھتی رہتی ہیں۔ وہ بات کو بدلنے میں شاید ماہر تھا، اپنے تاثرات بھی 1 منٹ میں بدلتا تھا۔ میں اب سارم کے نظروں سے الجھنے لگی تھی۔ میں نے اس بار اسے سختی سے کہا کہ جاؤ تم کپڑے تبدیل کرو، میں روٹی بنا کر کھانا لگاتی ہوں۔ وہ کچن سے باہر نکلا تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دن تو میں اس سے کتراتی رہی، مجھے اب اس کی نظریں چھپنے سے لگی تھیں۔ میں نے ایک بار اعظم سے کہا کہ سارم اب بڑا ہوتا جا رہا ہے، اسے اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے کہ کسے کیسے رہتے ہیں، لیکن اس کی حرکتیں بچوں جیسی ہیں، جیسے وہ امی کے گلے لگتا ہے میرے بھی ایسے ہی گلے لگ جاتا ہے۔ اعظم مجھے یہ سب برا لگتا ہے،
میں نے یہ بات اس لیے اعظم سے کہی کہ وہ سارم کو سمجھائیں۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کسی کی نظر میں بری بن جاؤں۔ اگر سارم کو ڈانٹتی تو وہ ضرور میری ساس نند کے سامنے یہ بات کہتا۔ وہ تو یہی سمجھتی تھی کہ میں گھر میں اختلاف پیدا کر رہی ہوں۔ ہاں، اگر اعظم سارم کو منع کرتے تو وہ ضرور ایک حد تو قائم رکھتا، کیونکہ بہو کے بدلے رویے سسرال میں سب چار آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن وجہ جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کس بات پر ایسا کر رہی ہے۔ بس اس پر یہ الزام لگ جاتا ہے کہ اکیلے رہنے کے لیے سب کر رہی ہے، کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ اس لیے اعظم کو یہ ساری بات سارم کو سمجھانی چاہیے تھی، لیکن اعظم تو میری بات سن کر ہنسنے لگے، کہنے لگے تم بھی نہ بیگم عجیب باتیں کرتی ہو۔ ارے اتنا سا بچہ ہے، وہ تمہیں ماں کی طرح سمجھ کر پیار کر لیتا ہے، اور تم ہو کہ بات کو کہاں لے کر جا رہی ہو۔ اعظم نے اس بات کو عام انداز سے لیا۔ میں سب یہ سوچ رہی تھی کہ کس سے بات کروں۔ ٹھیک ہے، وہ مجھے بہن سمجھتا ہے، میں اسے چھوٹا بھائی سمجھتی ہوں، لیکن اس کی نظریں اور باتیں عجیب سی ہوتی ہیں۔ یہ بات تو ماں اور بہن بھائیوں کو سمجھانی چاہیے کہ بھابھی بے شک بہن ہوتی ہے، لیکن کچھ لحاظ مروت بھی برتنی چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی ڈرتے ڈرتے کہی تو وہ بھی ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم ہو ہی اتنی اچھی، اعظم کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی تمہارے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میری تو یہ دعا ہے کہ میری دوسری بہو بھی تم جیسی آئے۔ میری ساس نے بات کو ایک الگ ہی انداز دے دیا۔ میں چپ کی چپ رہ گئی۔ میری ساس کی لاپرواہی اور میرے شوہر کا میری بات کو غیر سنجیدگی سے لینے کا خمیازہ میں نے بہت برا سہا۔ میں نے خود سے یہ سوچ لیا تھا کہ میں اب خود سارم سے فاصلہ قائم رکھوں گی۔ میں نے سارم کے کمرے میں جانا چھوڑ دیا، اس سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتی تھی۔ یہ بات اس نے بھی محسوس کی تھی۔ ایک بار کہنے لگا میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہے بھابھی؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا پھر مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ میں نے کہا کہ بس مصروفیات کچھ بڑھ گئی ہیں اس لیے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر مجھے غور سے دیکھتا، پھر مسکرا کر بولا آپ کے چہرے پر یہ رخسار کا جو دل ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، دل چاہتا ہے کہ دیکھتا رہوں۔ میں نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اتنے غور سے مت دیکھا کرو، بری بات ہے، بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے، نہ ہی انہیں یوں دیکھتے ہیں۔ میری بات پر وہ سنبھل سا گیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دن سے میری طبیعت سست سی تھی، مجھے چکر بھی آ رہے تھے۔ جب اعظم مجھے ڈاکٹر پر لے کر گئے تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہوں۔ اس خبر نے تو میرے سسرال میں خوشی کی لہر ہی دوڑا دی۔ سب میرا بہت خیال رکھنے لگے، لیکن ڈاکٹر نے مجھے کچھ دن بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا۔ اب کچن کا سارا کام میری ساس اور نندے سنبھالتی، میرا زیادہ وقت اپنے کمرے میں گزرتا۔ ایک رات میرے شوہر، ساس اور نندے کسی شادی پر جانے کو تیار تھیں، لیکن شادی حیدرآباد میں تھی۔ مجھے سفر منع تھا اور سارم نہ جانے کیوں ٹیسٹ کا بہانہ بنا کر گھر پر رک گیا، کہنے لگا کہ کل اسکول ٹیسٹ ہے، وہ نہیں جائے گا۔ میں اپنی امی کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی، لیکن سارم کی وجہ سے میری ساس نے مجھ سے کہا تم گھر پر ہی رک جاؤ، رات تک ہم لوٹ آئیں گے، شادی تو شام کو ہی ختم ہو جائے گی۔ اور میں صدا کی باولی جو یہ چاہتی تھی کہ میری سسرال کا ہر فرد مجھ سے خوش اور راضی بازی ہو، جو کہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، ساس کی بات مان گئی۔ رات کے کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ بھی لاک کر دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ پھر عازم لوگ بھی حیدرآباد سے نکلنے ہی والے تھے کہ کالے بادل یک یک سے رات کو اور بھی اندھیر کر گئے۔ ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ عازم نے کہا کہ ہمارا یہاں سے نکلنا مشکل ہے، ہم صبح ہی پہنچیں گے۔ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ سارم کو تیز بارش اور بادلوں کی گرج سے خوف آتا ہے، وہ اکیلا ڈر نہ جائے، اس لیے اسے اپنے کمرے میں ہی سلا لینا۔ یہ سن کر مجھے اچھا نہیں لگا۔ میں بھلا اسے اپنے کمرے میں کیوں سلانے لگی؟ میں نے کہا عازم وہ اتنا چھوٹا تو نہیں ہے کہ بارش سے خوف کھائے۔ مجھے سارم کو اپنے کمرے میں سلانا غیر مناسب سا لگ رہا تھا۔ عازم اس بار مجھ سے سختی سے بولے، یہ کیا تم ہر وقت اسے بڑے ہو جانے کی رٹ لگائی رہتی ہو؟ وہ بچہ ہی ہے، اس کی سوچ بچوں جیسی ہے۔ میرے ساتھ مزید بحث مت کرو اور جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ عازم نے فون بند کر دیا، لیکن میں نے بھی سارم کو کمرے میں نہیں بلایا۔ میں لیٹ کر سو گئی۔ رات کو نہ جانے کون سا پہر تھا جب بادل اتنی زور سے گرجا جیسے کہیں بجلی گری ہو۔ اس قدر ہیبت ناک آواز تھی کہ میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی، ساتھ ہی لائٹ بھی چلی گئی۔ میرا دروازہ اس قدر زور سے کھڑکا کہ میں ڈر کے مارے اچھل کر رہ گئی۔ اندھیرے میں مجھے ٹھیک سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا کون ہے؟
کہنے لگا میں سارم ہوں بھابھی، جلدی دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اندھیرے میں بمشکل چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ میری کمر میں تکلیف تھی اور میں کچھ دنوں سے نقاہت سی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھ میں ٹارچ لائٹ پکڑے سارم بڑا بدحواس سا کھڑا تھا۔ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے چہرے کی ہوائیں بھی اڑی تھیں۔ پھر عازم نے بھی کہا تھا کہ اسے کمرے میں سلا لینا، وہ اس وقت خوفزدہ سے لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کمرے میں آنے دیا۔ اندر آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ کہنے لگا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے ساتھ لگ گیا۔ وہ اس وقت حد درجہ خوف زدہ سا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے کسی چھوٹے بچے کی طرح یوں تسلی دی، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ آہستہ آہستہ اس کی گرفت مجھ پر بے حد مضبوط ہونے لگی۔ مجھے لگا شاید خوف کے مارے وہ ایک ماں یا بڑی بہن سمجھ کر میرے ساتھ لگا ہے، لیکن کچھ پل میں اس کی ہاتھ میری کمر پر بے خودی سے چلنے لگے۔ مجھے کرنٹ سا لگا۔ اس کی پکڑ اور اس کی میری کمر پر چلتی انگلیاں مجھے کچھ اور ہی سمجھا رہی تھیں۔ مجھے یوں لگا میرے وجود پر انگارے سے دہلنے لگے ہیں۔ میں نے اسے دھکیل کر خود سے پیچھے کیا۔ یکدم ہی لائٹ آ گئی۔ بارش کا شور بھی کم ہو چکا تھا، جیسے طوفان اب تھم چکا ہو۔ سارم کے چہرے کے تاثرات مجھے یکسر بدلے ہوئے لگنے لگے۔ وہ مجھے کہیں سے بھی خوفزدہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، اب ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بارش کم ہو گئی ہے، طوفان تھم چکا ہے۔ لیکن وہ عجیب سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہنے لگا لیکن میرے اندر کا طوفان تو ابھی تک نہیں تھما، ایک بار وہ تھم جائے تو چلا جاؤں گا۔ میں اس کی باتیں سن کر دنگ سی ہوئی تھی۔ وہ کہیں سے بھی مجھے 15 سال کا بچہ نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی باتیں، اس کی نظریں کچھ بھی بچکانا نہیں تھی۔ وہ میرے قریب آنے لگا۔ سارم، یہ تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ کتنی بار سمجھاؤں تمہیں کہ بڑی بہنوں سے ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کون سی بہن؟ کیسی بہن؟ میری صرف 2 بہنیں ہیں۔ آپ تو مجھے دیکھتے ہی اچھی لگنے لگی تھیں۔ آپ کے قریب آنے کے تو میں بہانے ڈھونڈتا تھا۔ آپ کی قربت مجھے اچھی لگتی تھی۔ اس کی باتیں میرے کانوں میں یوں پڑ رہی تھیں گویا کوئی گرم پگھلتا ہوا سیسا ڈال رہا ہو۔ سارم میں اور ایک ہوس شدہ مرد میں اس وقت فرق کرنا مشکل تھا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ تم ماں جیسی بھابھی پر نظر رکھتے ہو۔ میں چلا کر بولی۔ وہ بے خوف میرے سامنے کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں نے آپ کو ماں سمجھا ہی کب تھا؟ میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کا میں نے کئی بار اظہار بھی کیا ہے۔ آپ شاید بھول گئی ہیں۔ میں نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن نہ جانے کہاں سے اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ مجھے اپنا آپ اس کے آگے بے بس لگ رہا تھا۔ کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ کمرے کی بتی گل ہوتے ہی میری قسمت بھی گل ہو چکی تھی۔ میرا کوئی احتجاج، انکار، رونا، منت سماجت کچھ بھی میرے کام نہیں آیا۔ وہ رات میرے لیے سیاہ کالی رات بن کر آئی تھی۔ وہ اپنی سیاہی میرے منہ پر مل گئی تھی۔ صبح میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ سارم بڑی ڈٹائی سے میرے سامنے بیٹھا تھا۔ کہنے لگا اگر آپ نے کسی سے بھی کچھ کہا تو انجام کے ذمہ دار آپ ہوگی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہونے لگی۔ اس وقت میں دوہری اذیت کو سہ رہی تھی۔ ایک میرے پیٹ میں درد تھا، دوسرا میری روح بری طرح سے گھائل ہو چکی تھی۔ مجھے سامنے بیٹھے 15 سالہ مرد سے گھن آ رہی تھی۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ میں تمہاری ہر بات عازم کو بتاؤں گی، تمہاری ماں بہن کو بتاؤں گی جو تم جیسے کمینے کو بچہ سمجھتے ہیں۔ وہ میری بات پر بھی گھبرایا نہیں، بلکہ کہنے لگا کہ آپ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں، لیکن جھوٹی آپ ہی پڑیں گی۔ میں اس گھر کا بیٹا ہوں، مجھ پر کبھی کوئی ایسا الزام نہیں لگائے گا۔ اگر آپ اپنا گھر بچانا چاہتی ہیں تو زبان بند رکھیے۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ میرے کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا جی چاہا کہ کچن سے تیز دھار چاقو لوں اور سارم کو جان سے مار ڈالوں۔ اپنے اور میرے درمیان رشتے کا تقدس اس نے پامال کر کے رکھ دیا تھا۔ باہر کی بیل بجی تو میں درد کے باوجود بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ میں دروازہ کھولا تو سامنے عازم اور میری ساس اور نندے کھڑی تھی۔ میں عازم کے ساتھ لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میرے پیٹ کا درد بڑھنے لگا، اتنی شدت سے اٹھا کہ میں تڑپنے لگی۔ عازم پریشان سے ہو گئے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا آ گیا۔ میں ہوش سے غافل ہوئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو عازم میرے پاس بیٹھے تھے، میری ساس میرے سرہانے بیٹھی تھی۔ کہنے لگی کہ جب تمہیں احتیاط کا کہا تھا تو کیوں سارے گھر کا کام کرتی رہی تھی؟ کھانا تو ہم بنا کر گئے تھے،
देख लिया तुमने काम करने का नतीजा, अल्लाह ने बाल बाल तुम्हारे बच्चे को बचाया है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी सारिम ने बोला था कि मैं घर के काम कर रही थी। मैं रोने लगी। मैंने कहा कि आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कह दी, मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी नंदी सारिम के साथ ही अंदर दाखिल हुई थी। सारिम शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझाया था अम्मी कि भाभी बहुत बहादुर हो गई, लेकिन ये तो मुझसे भी ज़्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरी कि मुझे रात भर इन्हें संभालना पड़ा। अब भी सब उसकी बात को नॉर्मल अंदाज से सुन रहे थे। मैंने सोचा कि घर जाकर आज़िम को सब सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने आज़िम से सब कुछ बताया तो एक ज़ोरदार थप्पड़ आज़िम ने मेरे मुंह पर मार डाला। कहने लगे कि तुमने मेरे छोटे मासूम से भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है वो, उसे तो ऐसी बातों का इल्म भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ तुम ये सब क्यों कर रही हो। देखो मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से खुन्नास निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें सच्चा कहूँगा। मैं तुम्हें सच्चा कहकर अलग नहीं हो जाऊँगा। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ न बनने वाली होती तो मैं तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्ज़ाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से आज़िम को देख रही थी। क्या ये वही आज़िम थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, या शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीज़ियाँ हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी खिदमत बेमानी हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर एतबार था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फ़ैसला कर लिया। आसिम ने मुझे एक बार भी नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठाए देखकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आज़िम अलबत्ता कहने लगे कि जाने दें इसे, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, ये पागल हो गई है, मेके जाकर शायद अक्ल आ जाएगी उसके ठिकाने। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ये कोई आम सी मियाँ बीवी के बीच होने वाली लड़ाई थी, ना ही कोई आम सी बात थी जिसे मैं फरामोश करके बैठी रहती। मैंने रिक्शा लिया और अपने घर आ गई। सारी हकीकत से अपनी वालिदा को आगाह कर दिया। वो मुझसे कहने लगी कि तुम पढ़ी लिखी हो कर भी कैसे ये जहालत कर गई सुमेरा? क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को तुमने नहीं सुना? हदीस शरीफ में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हों से फरमाया कि अजनबी यानी कि गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में जाने से बचो। तो एक अंसारी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या ये हुक्म देवर के लिए भी है? यानी कि वो तो घर का फ़र्द ही होता है लेकिन नामहरम भी होता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है, यानी देवर का अपनी भाभी के पास खलवत में जाना मौत की तरह ख़तरनाक और नुकसानदेह है। इस हदीस की मुराद ये है कि देवर को करीबी रिश्तेदार समझकर बेतकल्लुफ़ी और खलवत यानी कि तन्हाई की बैठक और पर्दा के मामले में लापरवाही वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि देवर और भाभी की ज़्यादा बेतकल्लुफ़ी और खलवत की मुलाकातें और मजलिसों से बड़े बड़े मुफासिद पैदा होते हैं। तुमने कैसे उसे करीब आने दिया? मेरी माँ मुझसे कहने लगी कि तुम्हें शुरू से ही उससे सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम मुझे अब बता रही हो पहले कहती। मैं तुम्हें समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए था। तुमने तो सुमेरा अपना घर ही बर्बाद कर लिया। अल्लाह के अहकामात को छोड़कर दुनिया को राज़ी करने के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो बैठी हो। मेरी वालिदा भी आबदीदा सी हो गई, लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो आज़म से भी बात की थी और अपनी सास से भी, लेकिन उन्होंने संजीदगी से नहीं सुनी थी। उन्हें भी अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच फ़ासला ज़रूरी होता है। एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। मैंने उसकी आवाज़ पहचान ली थी। वो सारम ही था। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दें और घर वापस आ जाएं भाभी, मैं आपको आइंदा कभी परेशान नहीं करूँगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो मुझे गैर अखलाकी फ़िल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं हॉरर मूवी नहीं बल्कि एक गैर अखलाकी मूवी देख रहा था। बस ऐसी चीज़ें देख कर मैं बहक गया था। मुझे माफ़ कर दें और वापस आ जाएं। मैंने कहा कि जो तुमने किया वो गलती नहीं, गुनाह था। मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है जो तुम्हारी एक्टिविटी पर नज़र नहीं रखते और आंखें बंद किए तुम्हें बच्चा सा समझ बैठे थे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक ले लूँगी, मुझे तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया।
میرے گھر بیٹا ہوا اور اس کے بعد میں نے عاصم سے طلاق لے لی۔ ایسے رشتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ عورت کو شادی کے شروع میں ہی دیور کی حدیں باندھ دینی چاہیے، اور گھر والوں کو بھی اپنے بچوں کو رشتوں کی حدود بندی سکھانی چاہیے، تاکہ بہت سے گھر اجڑنے سے بچ جائیں۔